السلام علیکم جی، خدیجہ محمود شاہد، اور آج ایک بہت انٹرسٹنگ گیسٹ کے ساتھ میں ہوں حاضر آپ کے سامنے۔ اچھا، ان کے تعارف کے لیے میں تقریباً 2 سے 3 دن سے سوچ رہی تھی کہ میں ان کا تعارف کس طرح کراؤں، کیونکہ جن کا تعارف مشتاق احمد یوسفی یہ کہہ کے کروائیں کہ شاہد رسام جو ہیں وہ برش سے نہیں پلکوں سے جو ہے پینٹنگ کرتے ہیں۔ پھر میرے استاد سیدی مرشدی جان ایلیا، جنہیں ان کے بہت زیادہ جو ہے پیار کرنے والے جانے اولیاء کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہد رسام کی پینٹنگ جان ایلیا کی شاعری ہے اور جان ایلیا کی شاعری شاہد رسام کی پینٹنگ ہے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے لوگ شاہد رسام کی تعارف ہو جائیں تو پھر خدیجہ محمود شاہد کیا بات کرے، سوائے یہ کہنے کے کہ جو میں تھوڑا تھوڑا سا بیسک ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی بڑی یونیورسٹی ہو کہ جس میں پڑھنے کا خواب جو ہے ہمارے لوگ نہ دیکھتے ہوں، بلکہ دنیا کے لوگ نہ دیکھتے ہوں، جہاں پر پاکستان کا یہ بیٹا جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ اس نے نہ کیا ہو اپنی اس فیلڈ میں۔ آج کل آرٹس کاؤنسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹس کے پرنسپل ہیں، بہت بڑا نام ہے فن کی دنیا میں۔ میں کیا کہوں، پینٹر بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، مجسمہ ساز بھی ہیں، اور ہیومن رائٹس اور یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ابھی 2 سال پہلے میں نے ایک پروگرام میں ان کو دیکھا تھا، جس میں جان ایلیا پر ہی وہ پروگرام تھا، کہ جس میں جب ان کو یہ کہا گیا کہ وقت مختصر ہے تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے پھر میں بات ہی نہیں کرتا۔ اور میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا ان کو دیکھ کے کہ دل بھی ایک ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح، یا تو سب کچھ ہی سے چاہیے یا کچھ بھی نہیں۔ تو 1971 میں حیدرآباد میں پیدا ہونے والے شاہد صاحب سے شاہد رسام کا جو سفر ہے اس کی کہانی سنتے ہیں شاہد رسام کی زبانی۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام خدیجہ، بہت شکریہ۔ چونکہ یہ سارے بہت بڑے لوگ ہیں، میں بہت سچی بات بتاؤں، میں اس قابل نہیں ہوں، یہ ان کا بڑا پن تھا۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں شاہد صاحب کے ہیرے کی جو قدر ہے وہ جوہر ہی جانتا ہے۔ نہیں، بڑے لوگوں کی ایک انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں، اور میں نے مختلف اپنے مضامین میں لکھا بھی اس بات کا کہ خوش نصیبی یہ کہ زندگی میں بہت بڑے لوگوں کی قربت، ان کی شفقت محبت میسر آئی، تو ان کے سکھانے، بتانے، بات کرنے کے تمام انداز جو ہے وہ بالکل بہت ہی منفرد اور یکتا اپنے رہے۔ عام طور پہ جیسے کسی استاد یا شاگرد کا معاملہ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ آپ کو اس طریقے سے سکھاتے بتاتے ہیں کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں میں یہ کمال تھا، خاص کر یوسفی صاحب اور جان صاحب میں تو بہت ہی بڑا۔ اچھا شاہد صاحب، میں چاہوں گی کہ آج میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ شروع سے یہ جو سٹرگل آپ نے کی ہے کہ جب حیدرآباد شہر سے نکل کے پھر دنیا کی جانی مانی یونیورسٹیز میں جو ہے فائن آرٹس کے لیکچر دینے والا انسان، ڈاکٹر عباس نقوی جیسا آرٹ کا ہسٹورین ہے، جو شاذ و نادر ہی اکبر نقوی صاحب، ڈاکٹر اکبر نقوی صاحب جو شاذ و نادر ہی کسی کے لیے قلم اٹھاتے ہیں، انہوں نے آپ کے کام پہ کتاب لکھ ڈالی پوری، and that is Sense and Insanity۔ تو میں چاہوں گی کہ آج جو آپ کی کہانی ہے میں آپ کی زبانی سنوں، اور پھر جو میرے سوال ہیں وہ میں آپ سے کروں۔ کہانی تو خیر کافی طویل ہے اور انتہائی مختصر، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھوں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ایک پل میں یہ سب 35-40 سال ایسے گزر گئے۔ اور میری پیدائش حیدرآباد میں ہوئی، میں کوئی 1.5-2 سال کا تھا تو میرے اپنے والدین کراچی موو ہو گئے، تو اس طرح سے میں حیدرآباد میں پیدا تو ہوں لیکن پرورش پلا بڑا کراچی میں۔ کراچی میں چونکہ میرا تعلق بہت ہی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے، میرے والدین جو ہے، میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے میری تربیت میں، اور اس میں میری پوری اپ برنگنگ میں کس طریقے سے۔ اور میرے والد صاحب مزدوری کرتے تھے، میں وہ ماضی کی کہانی نہیں سناؤں گا جو جتنے مہاجرین یا جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے
ان میں وہ بتاتے ہیں، بہت سارے لوگ شرماتے ہیں بتاتے ہوئے، تو میرا یوں سمجھ لیجئے کہ میں دوسری کیٹیگری میں آتا ہوں۔ مختصر یہ کہ والد صاحب مزدور تھے، والدہ نے ہمیں پڑھانے کے لیے، وہ کرنے کے لیے لوگوں کے کپڑے سیے، بہت سے کام کیے۔ ان کی ایک ہی تمنا تھی کہ اپنے بیٹا پڑھ لکھ کے کچھ اپنے بہتر انسان بنے۔ بڑا انسان وہ اسے نہیں سمجھتی تھی جو بہت پیسے والا ہو، بلکہ بہتر انسان ہو۔ تو بس اسی تقاضوں میں انہوں نے وہ کی، بچپن سے بہت سارے کام کیے، مزدوری سے لے کر ڈش واشنگ اور نہ جانے کیا کیا، ٹیوشنز پڑھانا اور مختلف طرح کی چیزیں۔ تصویریں بنانے کا ایک وہ تھا، تو بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک ماموں، رشتے کے ماموں جو ہے وہ سعودی عرب میں تھے، وہ کوئی تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ میں تصویریں بنا رہا ہوں، تو انہوں نے میری والدہ کا نام رابعہ ہے، تو انہوں نے میری امی سے کہا کہ دیکھو اس کا بڑا بیٹا جس سے اس کو امیدیں تھیں وہ بھی جو ہے تباہ ہو گیا، تصویریں بنانے کے چکر میں لگ گیا۔ تو وہ امی کافی وہ ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، یہ جو بھی کرے گا اس میں یہ کامیاب ہوگا، تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا۔ تو اس طرح کا ایٹماسفیئر تھا کورنگی کے ایک بہت ہی پسماندہ علاقے میں۔ ہم ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، وہ بھی کرائے کی تھی، تو لیکن غریب نہیں تھے، کیونکہ میری والدہ نے کبھی شاید کسی اسکول کی شکل نہیں دیکھی۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ جب میری ایک پینٹنگ بہت مہنگے داموں میں بکی اور میں نے اس کا پہلا چیک میں نے اپنی امی کو دیا، تو انہوں نے چیک کو دیکھا بھی نہیں، وہ کہنے لگی کہ بیٹا پیسے تو تم بہت کما لو گے، زندگی میں انسان کمانا سیکھنا۔ تو جو ان کا ویژن تھا، جو خدا نے ان کو وہ عطا کیا تھا، وہ مجھ تک منتقل ہوا، اور پھر اس کے ساتھ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا گیا تو زندگی میں بہت اچھے لوگ ملے، بہت بڑے لوگ ملے۔ بھائی صادقین کو بہت اسکول کے زمانے میں دیکھا۔ ڈاکٹر انور سجاد کا ایک جملہ سنا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو آرٹ پڑھے وہ صادقین اور جو سائنس پڑھے وہ ڈاکٹر عبدالسلام بن جائے۔ تو بس یہ سنتے ہی مجھے نہیں معلوم تھا کہ صادقین کون ہے، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے جو ایک آئیکن بن چکا ہے۔ تو ان سے ملنے کے لیے میں آرٹس کاؤنسل پہنچا، کسی سے پتہ پوچھ کے، اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ فریر ہال میں ہوتے ہیں، اور تو میں وہاں چلا گیا، تو مہینوں جاتا رہا ان کے پاس۔ تو ایک دن دیکھا کہ وہ اپنے اس شاخ کے درمیان بیٹھے ہوئے اور رنگ بکھیر رہے تھے، اور میں نے ان کے بارے میں ایک فقرہ ایک مضمون میں لکھا تھا کہ لکیریں صادقین صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے رقص کیا کرتی تھی۔ کیا بات ہے! تو وہ میں نے منظر جب دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ مہینوں جانے کے بعد ایک دن، اچھا وہ کیا کرتے کہ کوئی چیز ایک گلاس میں ڈالتے، پھر پانی ڈالتے، اور اس کے بعد ایک سپ لیتے اور اپنے شروع ہو جاتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ شاید میری خوش نصیبی تھی کہ کوئی بھی نہیں تھا ان کا، کوئی شاگرد ان کے پاس نہیں۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا، میری بغل میں اسکیچز، دوسرے کندھے پہ بستہ ٹنگا ہوا اسکول کا۔ تو انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے کہ لڑکے تو معلوم ہے کہ پانی کہاں پہ؟ اچھا میں وہ اتنے مہینوں میں پورا نظام سمجھ چکا تھا، میں دوڑ کے گیا جگ میں جا کے پانی لے آیا۔ تو بس پھر انہوں نے اپنے پاس بلایا، بٹھایا، بٹھانے کے بعد پوچھا کہ بغل میں یہ کیا ہے تمہاری؟ تصویریں، اسکیچز، ایسی الٹے سیدھے کچھ اس کی بنائی ہوئی تھی چیزیں۔ وہ دیکھ کے کہنے لگے آرٹسٹ ہو، بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ فلاں چیز اٹھانے، وہ کچھ جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا۔ تو اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جون بھائی سے تو بہت ہی بچپن ہی میں ان کے ساتھ ایک وہ رہا، اور انہوں نے میرا پھر نام بھی جون صاحب نہیں رکھا، اور وہ پھر ایک گھر کے فرد کا حصہ
بالکل ایسے تھے جیسے گھر کا کوئی فرد ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. تو پھر وقت گزرتا گیا اور پھر میری ملاقات اقبال مہندی صاحب سے ہوئی، اور اقبال بھائی سے جو ہے مجھے پورٹریٹ پینٹنگ کا بہت شوق تھا. تو میں جس جگہ ٹیوشن پڑھاتا تھا جس گھر میں، تو وہ ان کا سسرال تھا. تو وہاں پہ ملاقات اتفاقاً ہوئی. تو میں نے ان سے گزارش کی، اپنی کچھ چیزیں دکھائیں، تو انہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو بلا لیا. پھر وہاں پہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہا. پھر باہر وہاں سے میں نکال دیا گیا، ان کے گھریلو مسئلے مسائل کچھ رہتے تھے بیگم کے ساتھ. تو پھر میں نے دوبارہ ڈائجسٹوں میں کام کرنا شروع کیا. میری پہلی تصویر جو ڈائجسٹ میں بلکہ ایک میگزین میں جو پہلی پینٹنگ ڈرائنگ جو بکی تھی وہ 10 روپے کی بکی تھی، اور اس کے مجھے جو ہے وہ 7 روپے دیے گئے تھے. اور جو اس کے مالک تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی اور نے نہیں، وہ آج کی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے لی تھی. جن صاحب نے ان کو دی تھی ان کو پسند آئی تھی، تو انہوں نے وہ لے لی، ان کو دے دی. تو جو میگزین کے اونر تھے انہوں نے مجھ سے اس میں 10 روپے میں بھی بارگیننگ کی اور 7 روپے مجھے ٹکا دی. تو بہرحال اس طرح سے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور چلتے چلتے جو ہے پھر تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. NCA جانے کے پیسے نہیں تھے، کراچی میں کوئی اور ایسی جگہ، انڈس ویلی بھی نہیں تھا اس زمانے میں، نہ ایک کراچی اسکول آف آرٹ تھا، وہ بھی میں نہیں افورڈ کر سکتا تھا. تو میڈیکل کالج میں میڈیکل کالج چھوڑا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے، مزاج ہی نہیں ہے. ابتدائی زمانے میں امی کو ہماری بہت شوق تھا کہ یہ بیٹا ڈاکٹر بنے، جیسے پرانے والدین کو ہوتا تھا کہ بیٹا ڈاکٹر بنے. والد صاحب چاہتے تھے کہ میں شاید کوئی انجینئر بنوں وغیرہ وغیرہ. اب میں نے ان کے سارے خوابوں پہ پانی پھیر دیا. تو پھر میں نے ایڈیشنل میتھ لیا. اس کے بعد اس کے ایگزام دینے کے بعد کراچی یونیورسٹی میں میرا میتھ میں ایڈمیشن ہوا. تو میں نے جون بھائی سے، مجھے پہلے ہی سیمسٹر میں اندازہ ہوا پھر غلط جگہ آ گیا ہوں. تو میں نے جون بھائی سے کہا، تو جون بھائی کہنے لگے جانی کیوں اداس کیوں؟ میں نے کہا جون بھائی یہ صورتحال ہے. اور کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ وہ قطالہ کا کیا ہوا جو تمہیں اچھی لگتی تھی؟ تو میں نے کہا کہ اسے آج میں نے وہ اس میں یونیورسٹی کے پوائنٹ میں دیکھا تھا. تو جون بھائی نے کہا، کہنے لگے بھی مسئلہ حل ہو گیا. اچھا وہ ہمارے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے کہا کہ 2 ہی ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ تمہارا ٹرانسفر ہو سکتا ہے، ایک جیولوجی اور دوسرا جغرافی. جغرافیہ کا ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا کیونکہ پاکستان کا جغرافیہ ویسے ہی ہماری پیدائش بھی بدل چکا تھا. تو جون بھائی نے کہا کہ جانی یہ بتاؤ کہ وہ قطالہ کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ تو میں نے کہا وہ کیمسٹری. تو کہنے لگے اس کے قریب کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ میں نے کہا جیولوجی. تو بس طے ہو گیا. تو اس طرح سے اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کس طرح کی پلاننگ ہوگی زندگی میں. وہ جیولوجی میں چلے گئے. اچھا چونکہ پیشن لٹریچر تھا تو میں نے جیولوجی اس طرح پڑھی بڑھی نہیں، بلکہ جیولوجی میں ویسے ہی برائے نام میں پھر لٹریچر پڑھتا تھا، اور بنیادی طور پہ وہ میرا اپنا پیشن تھا. تو پھر وہ میں نے پڑھا باقاعدگی سے. پھر اسی دوران میں مجھے ایک اسکالرشپ ملی باسٹن یونیورسٹی کی. تو وہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو میں بہرحال کسی وجہ سے وہ مس ہوئی، جا نہیں سکا. پھر کرتے کرتے کوششیں کرتے پھر مجھے برٹش کاؤنسل کی اپنے اسکالرشپ ہے اچیومنٹ اسکالرشپ، وہ مجھے ملی. اور میں اس طرح سے پھر آرٹ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی آف آرٹس لنڈن کے بہت مشہور زمانہ سینٹ مارٹن کالج آف آرٹس، میں نے وہاں سے پھر باقاعدہ آرٹ پڑھا. پھر اس کے بعد پیرس اور مختلف جگہوں پہ. اب بس کرم ہے اور دعائیں ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے بلایا جاتا ہوں.
اور بلکہ ابھی 16 میں مجھے شانتی نکیتن میں جانے کا بڑا میری تمنا تھی. تو 2016 میں مجھے وہاں پہ لیکچر کے لیے جب بلایا گیا تو میں بہت جذباتی بھی ہوا، کیونکہ دنیا کی وہ بڑی عظیم الشان یونیورسٹی ٹیگور جس کو بڑی دل و جان سے بنایا، تو وہاں پہ جب میرا لیکچر ہوا تو میں نے ان سے کہا میری تو یہاں پہ پڑھنے کی تمنا تھی اور ابھی بھی ایسا لگ جی چاہتا ہے کہ یہاں پہ ایڈمیشن لے لوں. تو بس اس طرح سے زندگی کا سفر چلتا رہا. دنیا بھر میں ایگزیبیشنز ہوتی رہیں، بہت مختلف ملکوں میں کافی آوارگی کی، بہت گھومے بھی، دنیا بھی دیکھی. تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا تو شاید ٹریول کیا ہوگا. پھر ایک اسٹیج پہ خیال آیا کہ بھئی ناؤ دس از دا ٹائم آئی شوڈ گیو ریٹن سم تھنگ ٹو مائی اون پیپل. تو پھر چونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ جس سے میں گزرا تھا وہ مجھے بہت وہ کرتا تھا کہ جہاں پہ ایک عام آدمی یا لوور مڈل انکم گروپ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے نہ اسپیس دیتی ہے. آرٹ ویسی ایک ٹیبو ہے سوسائٹی میں، کوئی اس کو کفر سمجھتا ہے، کوئی دوزخ کی دروازے دکھاتا ہے، جبکہ بنیادی طور پہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ حسن و جمال اور فن سے اپنے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ایون آپ جس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں وہ بھی پہلے ڈیزائن ہوتی ہے، کوئی آرٹسٹ اس کو کریٹو آدمی کوئی کنسیو کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ تو پھر ہم نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے، جن میں ایک ہمارے بہت بڑے فلنتھراپسٹ ہیں شاہد راشد عبداللہ صاحب، جنہوں نے سٹیزن فاؤنڈیشن بنائی اور بہت سارے انہوں نے ادارے قائم کیے، تو وہ اور آفتاب ٹپال صاحب، شوکت ترین صاحب اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے، اور آرٹس کونسل کے جو اپنے پریزیڈنٹ احمد شاہ صاحب ان کے ساتھ مل کے ہم نے پھر یہ بہت ہی ہسٹوریکل آرٹ کالج ہے. یہ تقسیم کے بعد جو پہلا آرٹ کالج بنا وہ پاکستان میں نیشنل NCA جو ہے وہ میو کالج آف آرٹ تھا، جو کہ 150 سال پہلے گوروں نے بنایا تھا. لیکن تقسیم کے بعد جو پہلا آرٹ کا ادارہ بنا وہ آرٹس کونسل کے ساتھ یہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بڑے ویژنری لوگ تھے، وہ یہ جانتے تھے کیونکہ کیپٹل کراچی تھا تو اس کا نام بھی اس لیے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی رکھا گیا کیپٹل کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ بنایا گیا جس سے بہت نامور لوگ پڑھ کے نکلے، اور جن میں شکیل صدیقی ہیں، ناہید رضا یہاں سے کی گریجویٹ ہیں، آپ کا سیما طاہر خان ہیں، اور بھی بہت سے بڑے بڑے نام یہاں سے وہ رہے، اور بہت بڑے بڑے آرٹسٹ جہاں پہ وہ رہے. پھر بیچ میں بہت اس کی حالت بری ہو گئی. تو پھر جب شاہ صاحب سے یہ پلان ڈسکس ہوا تو میں نے کہا بھئی یہ اس طرح کا ہے کہ ہم وہ لوگ جو شاید پینسل یا کاغذ نہیں خرید سکتے ان کے لیے کوالٹی آرٹ ایجوکیشن شروع کی جائے. تو اس کا یہاں سلسلہ شروع کیا، اور پھر اس میں میں نے جو اس کو ڈیزائن کیا وہ ایسے کہ وہ بچے جو کسی مکینک کی دکان پہ کام کرتے تھے، کسی دکان پہ مزدوری کرتے تھے، کسی ہوٹل میں کام کرتے تھے اور ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹڈ تھے، ہم ان کو لے کر آئے اور نہ صرف ان کا انتخاب کیا بلکہ جب ان کو ہم نے تراشا، تو آپ جب کبھی ہمارے آرٹ کالج تشریف لائیں گی تو دیکھیں گی کہ اب وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کیسے ہیرے بن چکے ہیں. اور ان کا کام دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذرا سا ہاتھ تھامنے کی دیر ہے. بجیا بڑی زبردست ایک بات کہتی تھی مجھ سے، جب میں نے ایک دن سے کہا کہ اب لوگ اس طرح سے رہے نہیں اور کیا بجیا کیا وجہ ہے اس کی، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا چھوڑ دیا ہے، تو ہمیں جو لوگوں کا ہاتھ تھامنا چاہیے جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق.
بھیک کی بات نہیں ہو رہی، چونکہ آرٹ میں بھیک نہیں ہوتی، چیریٹی نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہاتھ خراب ہے یا ٹانگ خراب ہے یا کچھ اور معاملہ ہے تو اس بنیاد پہ اس کو بہتر آرٹسٹ یا کسی مسئلے کی وجہ سے آپ کو بہتر آرٹسٹ سمجھا جائے گا، تو وہ میں اس پہ بلیو نہیں رکھتا. یہ بالکل پیورلی میرٹ پہ ہوتا ہے. تو اچھا. بس اس طرح سے یہ کوشش جاری ہے، کیونکہ وہ فراز صاحب کا جو شعر ہے اس پہ کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو بس ایک کوشش ہے معمولی کہ ہم ایک اس ادارے کو ایک ایسی ورلڈ کلاس فائن آرٹ اینڈ پرفارمنگ آرٹ یونیورسٹی بنائی جائے، جس میں ایک عام انسان جو کہ بہت خاص ہوتا ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں تو وہ اس کو جگہ ملے اور اس کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ میرے پاس پینٹ کہاں سے آئے گا، کینوس کہاں سے آئے گا. یہ تمام چیزیں ہم ان کو بغیر کسی اس کے وداؤٹ ایون اسپینڈنگ اے سنگل پینی وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ساتھ میں کوالٹی آرٹ ایجوکیشن، لٹریچر الگ پڑھتے ہیں، ایک سپورٹ ایجوکیشن پروگرام شروع کیا ہے جس میں وہ لٹریچر پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے فلم، فوٹوگرافی اور انگلش لینگویج، انگلش لٹریچر. تو یہ تمام چیزیں تاکہ ان کی پوری مکمل گرومنگ ہو. کیا بات ہے. شاہد ایک غالب جو ہیں وہ تو ہمیں گلزار صاحب نے دکھائے، اور ایک غالب جو ہے، غالب کا ایک پہلو جو ہے وہ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں. ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے میرے دیکھنے والوں کو. ہاں، اصل میں نے ایک سیریز پینٹ کی اپنے غالب، یوں سمجھ لیجیے کہ میرا شاید میں جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس سے بھی پرانا عشق، صدیوں پرانا عشق. تو اب لیکن اتنے بڑے اساتذہ نے ان پہ کام کیا تھا. صادقین صاحب نے کام کیا، چغتائی صاحب نے کام کیا، حنیف رامے صاحب نے بھی کام کیا تھا. سب سے عمدہ تو صادقین صاحب کا تھا. تو مجھے خیال یہ آیا کہ جب میں نے ان کو غالب کو بچپن سے پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک سمجھنے کی، اور وہ ہر زمانے کے ساتھ نئے ڈائمینشنز کے ساتھ انفولڈ ہوتا ہے غالب. تو کرتے کرتے مجھے خیال آیا کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ سرریلزم جو آرٹ موومنٹ تھی وہ ویسٹ میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوئی، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ بالکل اپنی پیک پہ گئی، جس کا سب سے بڑا آدمی جو پینٹر ہے وہ ڈالی کہلاتا ہے، جس نے خوابوں کو عجیب و غریب انداز میں پینٹ کیا. تو میری جب پڑھتے پڑھتے میں نے ایک ریسرچ کی، میں نے کہا کہ غالب دو طرح کی چیزیں کی میں نے اس میں غالب میں. ایک تو یہ کیا کہ جو سرریلسٹ امیجری ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں ابھی 50-100 سال پہلے، 100 سال بھی نہیں ہوئے، خیر 50-70 سال پہلے، 70-80 سال پہلے شروع ہوئی اور وہ ہم تک پہنچی، وہ تو 200 سال پہلے غالب نے لکھ دیا تھا. اور جب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا تو نئی سی نئی ڈائمینشنز اس کی نکلتی چلی گئیں کہ شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد. واہ. آپ دیکھیے کہ سراپا رہن عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا. کیا بات ہے. تو یہ لگتا ہے جیسے آج کا زمانہ پینٹ کیا، کس طرح کا منظر، جو پولیٹیکل کیوس ہے، سوشیو پولیٹیکل کیوس. پھر اسی طرح سے بے شمار اشعار ملے کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کی مقام اپنا. تو وہ پڑھتے ہوئے نئی نئی چیزیں آئیں. اب جیسے مثال کے طور پہ مشکل لباس کعبہ، اب ہیومن اناٹمی یا پینٹنگ کے بارے میں اس سے عمدہ، اس سے بڑا شعر میں نے نہیں پڑھا اپنی زندگی میں، کہ غالب کیا کہتے ہیں کہ مشکل لباس کعبہ
علی کے قدم سے جان، نافع زمیں ہے نہ کہ نافع غزال ہے. کیا اب بات ہے. کعبے کو سینٹر آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے. ہیومن اناٹمی کا جو سینٹر ہے وہ ہے آپ کا بیلی بٹن. بالکل. میں جان بھائی سے اکثر سوال کرتا تھا کہ بھئی آپ کے ہاں پیالہ ناف کا اتنا ذکر کیوں ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ جانی مجھے تو یعنی جتنا بھی ایک جمال کا جو فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، مختلف آرٹسٹوں کو مختلف نظر آتا ہے، ان کو بیلی بٹن میں نظر آتا تھا سب کچھ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی خدا نے عورت کو یا مرد کو، عورت کو تو بے پناہ حسین بنایا، سب سے بڑی کریشن ہی اوپر والے کی عورت ہی ہے. تو اور بہت سارے اپنے ڈائمینشن ہیں، کوئی آنکھوں پہ وہ ہوتا ہے، کوئی مختلف اس پہ. لیکن ان کا عجیب شاید صاحب اسٹیٹک ہو گیا ہے گیس، تھوڑا سا ہماری کنیکٹیوٹی پرابلم. جی اب ٹھیک ہے. جی بالکل. ہاں تو بلکہ وہ جان بھائی کا شعر بھی ہے کہ نیلگوں جھیل ناف تک پہنے، نیلگوں جھیل ناف تک پہنے، صندلی جسم مل رہی ہوگی. تو وہ جب میں نے غالب کا یہ شعر پڑھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا جان بھائی کا عشق، اور ساتھ میں یہ ہیومن اناٹمی سمجھ میں آئی کہ غالب پوری زمین کو ایک ہیومن باڈی کے طور پہ کس طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ مشکل لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمیں ہے نہ کہ نافع غزال ہے. تو اس سے پوری ڈائمنشن ہی بدل گئی. اس طرح کے بے شمار اشعار. تو میں نے پھر یہ آئیڈیا گلزار صاحب سے ڈسکس کیا. میں نے کہا کہ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، کسی نے اور نے وہ نہیں کیا. تو خیر انہوں نے کہا کہ آئی ووڈ لو ٹو بی دا پارٹ آف دس پروجیکٹ، اور وغیرہ وغیرہ کچھ انہوں نے انتخاب کیا، اور اس پہ پھر میں نے کام شروع کیا اور اس کی پوری ایک سیریز پینٹ کی. پھر مگر ہندوستان کی جو سیاسی حالات جس طرح سے خراب ہونا شروع ہوئے تو بالکل ایک کیوس ہوا، اور ایک عجیب و غریب طرح کا. کلکتہ کا جو سب سے بڑا میوزیم ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا میوزیم کلکتہ کا وکٹوریہ البرٹ میوزیم ہے، وہاں اس کی اوپننگ ہونی تھی، جو ایگزیبیشن سے کچھ چند گھنٹے پہلے وہ کال آف کر دی گئی. گورنر جو ان کی وزیر اعلیٰ تھیں، اور وہ گورنر بی جے پی کا تھا، ممتا بنرجی دوسری پارٹی کی تھی، تو اس میں بہت تماشے ہوئے. اور فائنلی مجھے جو ہے وہ ایگزیبیشن چھوڑ کے دلی آنا پڑا. پھر وہاں پہ میں نے بتایا کہ کیا واقعہ ہوا، اور پھر اس طرح سے واپس پھر پاکستان. بلکہ وہ پینٹنگز ابھی بھی ہندوستان میں پھنسی ہوئی، اور اس کے بعد سے مسلسل حالات خرابی ہوئے گئے. تو دیکھیے اب انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے آ جائیں. 4 سال ہو چکے ہیں، تو پھر اس کو ایگزیبٹ کیا جائے. کوشش کی غالب کا ایک مختلف رنگ دکھانے کی، کیونکہ غالب نے ہمیں اتنے رنگ دکھائے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اوکے. اچھا شاہد صاحب، ایز اے سائیکالوجسٹ میری جو آبزرویشن ہے کہ اس وقت جو ہے دیکھا جائے تو ہم سب کسی نہ کسی ایک ان نون انگزائٹی اور ایک ڈپریشن سا ہماری پوری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے. تو جو واٹ از دا رول آف کریٹو آرٹس، یہ ذہنی پریشانی یا انگزائٹی کو دور کرنے میں کریٹو آرٹس کا کیا رول ہو سکتا ہے، اور کس طرح کریٹو آرٹ اپنا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا جو دنیا کا سب سے بڑا جو سورس ہے کیتھارسس کا، وہ کریٹیوٹی ہے. آپ کے اندر جتنے پلنے والے، یہ جنم لینے والے طوفان جو آپ کے لاشعور کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ہلاتے، اس کا واحد کنسٹرکٹیو جو سورس ہے وہ کریٹیوٹی ہے. اچھا کریٹیوٹی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ کینوس اور برش لے کے شروع ہو جائیں. جتنے فائن آرٹس کے شعبے ہیں
یہ سب آپس میں یوں سمجھ لیں کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی بس لینگویج یا میڈیم ڈفرینٹ ہے لیکن منزل ایک ہے. اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ زندگی نہیں، روح کا سفر ہے وہ بنیادی طور پہ. اپنے ویسے تو واٹر کلر کے بارے میں کہا تھا لیکن ٹوٹل آرٹ کے بارے میں بھی یہی ہے. کسی ایک بہت بڑے رائٹر نے اس نے کہا کہ اٹس اے سوئم ان دی لائف آف دی ہیومن بینگ. بلکہ وہ تو اس کو اور انداز میں دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا اٹس اے سوئم ان دی میٹافزکس آف ہیومن لائف. لیکن آپ کی بات کا بہت آسان جواب یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ دیکھیے کبھی آپ نے یہ سنا کہ کوئی شخص وائلن بجا رہا ہو، طبلہ بجا رہا ہو یا پینٹنگ کر رہا ہو اور یا کوئی شعر کہہ رہا ہو اور وہ جا کے کسی کو اپنے پتھر مار دے یا تھپڑ مار دے؟ لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ مدرسے سے نکلے اور جنت میں جانے کے لیے اپنے خودکش بم جو ہے بے شمار لوگوں کو کی زندگیاں جو ہے وہ لے لیں. تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آرٹ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آرٹ آدمی کو انسان بناتا ہے. میں اپنے وہاں تھا باسٹن یونیورسٹی میں، میرا ایک لیکچر تھا تو مجھ سے کسی نے سوال کیا لائیو میری پینٹنگ ڈیمانسٹریشن کے بعد. تو اس پہ کسی پروفیسر نے سوال کیا. اس نے کہا مسٹر اسام could you tell me one thing why پاکستانی ڈاکٹرز are they are very intelligent, very successful, but they are aesthetically so poor. بالکل ایک عجیب سوال تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ جس زمانے میں آج سے 40-45 سال پہلے یہ لوگ آئے تھے یہاں پہ، تو اس زمانے میں ہمارا جو کریکلم تھا پاکستان میں، اور آج بھی ہے ایسا لیکن اب تھوڑا کافی بدل گیا ہے، تو آرٹ ایز اے سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک ڈرائنگ ماسٹر ہوتا تھا. بالکل. تو اب یہ جو لفظ ہے پور، میں اس کے بڑے پرسپشن مختلف ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پور ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. جس کے پاس استھیٹک سینس نہیں ہے وہ اس سے زیادہ غریب ہے. جو موسیقی نہیں انجوائے کر سکتا وہ زیادہ فقیر ہے. جو شاعری، جو مصوری، مجسمہ سازی، جو فن کو نہیں وہ کر سکتا، اس سے غریب اور کون ہوگا یا نابینا اور کون ہوگا. تو اس کا تعلق جو ہے وہ غریبی کا تعلق سے پیسے سے نہیں ہے، اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. تو اب دیکھیے نا آج کے زمانے میں کیا ہے. امریکہ میں اور کینیڈا میں چونکہ بہت رہا ہوں، وہاں پہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بزنس اسٹڈیز اور آئی ٹی اور اس کے بعد ہم ایک روبوٹ ٹائپ کے انسان بنا رہے ہیں، اب وہاں پہ انہوں نے کمپلسری کیا کہ پوئٹری، میوزک اینڈ آرٹ، ان کو جو بزنس اسٹڈیز یا آئی ٹی یا اور دوسرے شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو یہ لازمی طور پہ پڑھایا جائے تاکہ یہ بہتر انسان بن سکے. تو جو فنون لطیفہ ہیں یہ آدمی کو انسان بناتے ہیں. سب سے بڑا کمال یہ ہے اس کا. شاید صاحب جو کریٹو انسان ہوتا ہے وہ ویسے ہی کوئی نہ کوئی چیز ضرور نہیں بنا لیتا، کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے، کوئی اسٹیمولس ضرور ہوتا ہے اس کریٹیوٹی کو باہر لانے کا. تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جو شاہد رسام کے ہاتھ میں قلم، برش یا تیشہ پکڑا دیتی ہے؟ دیکھیے میں اکثر پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے میں نے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آرٹ جو ہے وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے یہ وہ. لیکن میرے ساتھ ایسا قصہ نہیں ہے. اور لکیلی میرے جو سورس آف انسپریشنز ہیں وہ بہت سارے ہیں. سب سے بنیادی تو زندگی ہے، انسان اور زندگی، اور میرا اس سے بہت کلوز انٹریکشن رہتا ہے. اور یہ میں نے اپنے مرشد جو ہے وہ یوسفی صاحب سے سیکھا کہ
جب تک آپ اپنی زمین اور انسان سے نہیں جڑے ہوئے تو آپ کوئی بھی بڑی تخلیق نہیں پیش کر سکتے. اور دوسری بات جو جان بھائی سے سیکھی کہ آرٹ از ناٹ دی پارٹ ٹائم افیئر، کہ جب آپ کا موڈ ہوگا تو آپ بنائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تو جب تک آپ ہمہ وقت اس میں نہیں رہتے، دن اور رات، اور آپ ایون آپ کا شعور اور لاشعور جب تک اس کے اندر بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ اس میں ڈوبا ہوا نہ ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ میری زندگی میں کبھی آج تک الحمدللہ کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں کینوس کے سامنے یا پیپر کے سامنے بیٹھ کے یہ سوچوں کہ اب میں کیا پینٹ کروں گا. تو بلکہ مجھے تو یہ زندگی بہت تھوڑی سی لگتی ہے، کیونکہ میں نے بہت چھوٹا سا کام کیا ہے، بہت تھوڑا سا کام کیا ہے. میں جو ہے وہ بہت کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ہے لائف از ٹو شارٹ کہ جس میں آپ بہت کچھ کر سکیں، تو اس میں پھر آپ کو تھوڑا سلیکٹو بھی ہونا پڑتا ہے. دوسری بات جو اپنے یوسف صاحب سے سیکھی وہ یہ کہ پال لگانا، کہ جب تک آپ اپنی تخلیق کو رکھ کے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں تو اس کا جو فوراً جو پہلا امپیکٹ ہوتا ہے، پہلا اثر ہوتا ہے، وہ یہ اتنا اوور ویلمنگ ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ نے پتہ نہیں کیا اپنے تارے توڑ لی، کیا قیامت مچا دی. جب آپ ریوزٹ کرتے ہیں اپنی تخلیق کو، دوبارہ دیکھتے ہیں، تو آپ وہ جھاگ بیٹھ چکا ہوتا ہے. پھر آپ کو اس کے جو اپنے نقص ہیں وہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں. پھر آپ کو ظاہر ہے پھر چونکہ اس کے اندر دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو ایک تو اسپونٹینٹی ہوتی ہے، دوسری چیز جو کرافٹ مین شپ ہے، دیٹ از آلسو ایکولی امپورٹنٹ، کہ اس کو آپ جب تک تراشیں گے نہیں، جب تک چمکائیں گے نہیں، تب تک بات نہیں بنتی. تو اس لیے میں اس طرح کا امپلسو پینٹر نہیں ہوں کہ یوں مارا اور یہ کر کے بنا کے اور بس وہ کر دیا. بہت سارے لوگ کرتے ہیں، خیر وہ میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا اسٹائل ہے. ہر انسان کو زندگی کو دیکھنے اور سمجھنے کا مختلف انداز ہوتا ہے. تو میرا طریقہ کار یہ ہے. شاید صاحب کوئی ایسی پینٹنگ ہے کہ جس میں آپ کہیں گے کہ رنگ کے ساتھ ساتھ خون جگر کی آمیزش جو ہے وہ بھی شامل تھی؟ اسی کی تلاش میں تو سرگرداں ہے. جس دن وہ بن گئی تو اس دن ہمارا جو ہے اپنے قصہ ختم. نہیں ہے ابھی تک میں شاید میں نے کہا نا، میں نے بہت تھوڑا سا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور اندر کافی کچھ بھرا ہوا ہے. اچھا، آپ چونکہ جس نوعیت کے آرٹسٹ ہیں، میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں. میرے بہت محترم استاد ہیں سرمد صہبائی صاحب، جی اسکرپٹ جی، ایڈیٹر. سرمد بھائی مجھے ہماری بھی بہت دوست ہیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے اس لیے سوال کر سکتی ہوں کیونکہ آپ کا اور ان کا مینٹل جو لیول ہے وہ سیم ہے. میں ایک دفعہ ان سے جب بات کر رہی تھی تو حمزاد پہ بات نکلی، تو حمزاد پہ کافی لمبی ڈسکشن ہوئی. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے بھی پوچھوں، اپنے حمزاد سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی؟ بہت ہوتی ہے، بہت یوں ہوتی ہے کہ بلکہ میں اکثر دوستوں سے کہتا بھی ہوں کہ میں ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جس کو آئینہ دیکھنا آتا ہے. میں روزانہ آئینہ دیکھتا ہوں، اپنے حمزاد سے ملتا ہوں. کبھی کبھی نہیں، اکثر ہماری لڑائی بھی ہوتی ہے، اور جیت ہار کا تو نہیں، لیکن اس سے کم از کم اصلاح ضرور ہوتی ہے ایک صحیح رستے کی. اور بلکہ سرمد بھائی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ دستک تھی اس کی یاد کی، دستک تھی اس کی یاد کی، دل میں مگر جگہ نہ تھی، یادوں کا ایک کباڑ تھا چاروں طرف دھرا ہوا. کیا بات ہے! تو اتنی چیزیں آپ کو ڈیٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے جب اگر حمزاد سے نہیں ملیں گے تو بقول ہمارے یوسفی صاحب کے، انہوں نے ایک دن کہا مجھ سے، کہنے لگے کہ ہماری چال جو ہے وہ تانگے میں بندھے گھوڑے کی مانند ہونی چاہیے، جس کی آنکھوں پہ پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ اسے اطراف و کنار کی چیزیں بھٹکا نہ سکیں، صرف اسے سیدھی منزل نظر آئے.
تو وہ ہمزاد سے ملے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اور اسی کی وہی آپ کا اصل جو آپ کا خضر ہے وہ آپ کا اپنا ہمزاد، اصل جو نقاد ہے وہ آپ کا اپنا ہمزاد ہوتا ہے. اور اصل جو اپریشیٹ کرنے والا ہے اب اس تخلیق کرنے والے خدا کو، ہمزاد جو ہے وہ ایک مخلوق بھی ہے اور ایک خدا بھی. صحیح. اچھا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ کس حد تک اس میں سچائی ہے. مائیکل اینجلو نے جب موسیٰ کا مجسمہ بنایا تو اس کے بعد کافی چیخ کر اور چلا کے کہا کہ کہتے کیوں نہیں کہ تم ہی موسیٰ ہو. میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میں نے ایک بک میں پڑھا ہے، نہیں وہ اس طرح سے، وہ واقعہ اس طرح سے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کا مجسمہ بنایا اور اپنے تو اور بی بی مریم کا، تو لوگوں نے بہت تعریف کی اس کی، اور انہوں نے کہا کہ بس اس میں اب جو ہے یہ اتنا ریئلسٹک، اتنا وہ ہے. تو وہ اس کا جو عشق تھا، جنون تھا، وہ اتنا زیادہ تھا، پاگل پن کی حد تک تھا کہ اس نے وہ جو اپنا چیزل ہے اور اپنے جو ہیمر ہتھوڑی وغیرہ اس پہ پھینک کے ماری اور کہا کہ وائی ڈونٹ یو اسپیک، اور رونے لگا کہ اس میں سے بولنے کی کسر باقی رہ گئی تھی. تو آج بھی انہوں نے اپنے اس تمام چیزوں کو اسی طرح سے میوزیم میں رکھا ہوا ہے اپنے ویٹیکن میں. اچھا، آپ خود بھی بہت لاجواب مجسمہ ساز ہیں، تو یہی کیفیت میں پوچھنا چاہ رہی تھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوئی؟ نہیں، وہ مائیکل اینجلو تو بہت ہی بڑا، یعنی وہ تو سمجھ لیں کہ ایک طرح کا خدا تھا، اور میں بہت ایک معمولی سا آدمی، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ تو البتہ اس کو ہم اس کے فالوور ہیں بنیادی طور مائیکل اینجلو پہ، چونکہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، تو بلکہ ان تمام تخلیق کاروں پہ تو بس سوائے ہاتھ جوڑ کے یوں کرنے کے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچ سکتے. شاید صاحب میرا خیال میں تھوڑے سے کچھ سوالات شاید آپ کو احمقانہ بھی میرے لگ رہے ہوں، لیکن چونکہ میں آج سیکھنے بیٹھی ہوں تو، اور آپ استاد ہیں. نہیں آپ میں بالکل استاد ہوں، میں خود ایک طالب علم ہوں. اچھا، ایک سوال جیسے ابھی آپ نے یہی کہا مائیکل اینجلو کی بات ہے، مونا لیزا کی جو پینٹنگ ہے، جو شاہکار اس میں کیٹیگری میں وہ شامل ہے لیونارڈو ڈی ونچی کی، اس میں ایسی کیا کوالٹی ہے؟ مطلب اگر ایک عام انسان کی حیثیت سے میں، کیونکہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں، میں آپ سے اگر پوچھوں تو اس کو شاہکار کا جو درجہ دیا گیا ہے اس میں کیا ایسی خاصیت ہے؟ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں میں جو ایک حزن ہے وہ، یا اوور آل؟ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت تو یہ ہے کہ وہ لیونارڈو ڈا ونچی، چونکہ وہ اتنا بڑا آرٹسٹ تھا کہ اس کی وجہ سے. پھر دوسری چیز، اس کے ساتھ اس پینٹنگ کے ساتھ کہانیاں بہت وابستہ ہیں. حالانکہ لیونارڈو کے اور جو دوسرے کام ہیں وہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، لیکن مونا لیزا ایک کہانی بن گئی، ایک ایسی ایک طرح کی سارٹ آف مائتھولوجیکل اسٹوری کی طرح سے وہ ڈیولپ ہوتی چلی گئی اور آج تک جاری ہے. مثال کے طور پہ کہ اس کے اوپر ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹروں نے ریسرچ کی کہ بھئی یہ جو اس کی مسکراہٹ ہے وہ اس لیے تھی کہ جب مائیکل اینجلو اس کو پینٹ کر رہا تھا تو اس وقت وہ پریگننٹ تھی، اور جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو ایک گدگدی سی محسوس ہوتی ہے، تو دیٹس وائی شی واز اسمائلنگ. پھر اس میں کوئی آپ کے وہ کود گئے کچھ مسلز اور ہڈیوں کے ڈاکٹر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہے، اس کو ایک مسلز کی اس کی ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے مسکراتی ہوئی نظر آتی تھی. کسی نے کہا کہ بھائی وہ لیونارڈو جب اس کو پینٹ کر رہا تھا تو سامنے اس کو اسٹوڈیو میں کوئی کپڑے بدل رہا تھا تو اس کو دیکھ کے وہ مسکرا گئی تھی. لیکن یہ تمام چیزوں کے علاوہ اگر اس میں ایک چیز آپ غور سے دیکھیں، مجھے تو وہ اس کا سیلف پورٹریٹ لگتا ہے، چونکہ وہ مونا لیزا کوئی ایسی حسین و جمیل عورت ہے نہیں. حالانکہ اس زمانے کی جو عورتیں ہیں یہ جو پینٹ کی گئی ہیں اپنے 14-15 سینچری کے میں، تو اس زمانے کا حسن اور آج کے حسن میں بڑا فرق ہے.
وہ بالکل ایک بھری بھری سی عورتیں پینٹ کیا کرتے تھے، اور شاید ہوتی بھی وہ ویسے ہی تھیں جیسے وہ پینٹ کیا کرتے تھے، لیکن مونا لیزا کا قصہ بالکل مختلف. تو اس کے ساتھ کہانیاں بہت وابستہ ہو گئیں. پھر جو کہتے یہ ہیں کہ وہ اس سے عشق کرنے لگا تھا، اور یہ کسی ایک بہت بڑے مرچنٹ کی وائف تھی، تو اس نے اس کو کمیشن کیا تھا، تو اس طرح سے اس نے اس کو پرولونگ بھی کیا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری کہانیاں جڑی ہوئی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے 20 ملین پرنٹس پر اینم جو ہے وہ بکتے. تو وہ ایک اب وہ پورا ایک بزنس اسٹرکچر بن چکا ہے مونا لیزا کا. تو اس لیے اس کو وہ اور الائیو رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر نئی تحقیق ہوتی ہے اور نئی جو ہے اسٹوریز ڈیولپ کی جاتی ہیں. اچھا، ایک چیز مجھے پوچھنی تھی، یہی جب ابھی ہم بات کر رہے تھے حسن کی ہی، آرٹ اینڈ بیوٹی ہم جب بات کریں تو آر دے اسینشلی ریلیٹڈ؟ دیکھیے، بیوٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی سارٹ آف وہ ہر انسان کے لیے مختلف ہوتی ہے. مثال میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں ہر لڑکی بیچاری کو جو ہے وہ چکر میں لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ اپنا رنگ گورا کرے. تو جہاں پہ خوبصورتی کے لیے لازم ہے کہ وہ رنگ گورا ہو. ویسٹ میں ایسا بالکل نہیں ہے. ویسٹ میں بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ اسٹوری ہے. وہاں جو حسن کے معیار ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا حسن ایک بالکل بلیک بیوٹی میں ہوتا ہے، بلیک رنگ میں ہوتا ہے، وہ دوسرے کسی رنگ میں ہوتا بھی نہیں. اور بلکہ بلیک میں تو بے شمار رنگ پوشیدہ ہوتے ہیں. تو اس کا بڑا مختلف وہ ہے. اور ہمارے یہاں چونکہ خاص طرح کی ایک بہت لمیٹیشن کے ساتھ ہم چونکہ حسن کو، اور یہ چونکہ ہمارے ایک جو ہمارا پوئٹک جو کلچر ہے، جو پوری ایک تاریخ ہے، اس حساب سے بھی ہم اس میں زیادہ کھو گئے ہیں. مثال کے طور پہ اس کی محبوبہ ہے تو اس کی غزالی آنکھیں ہونی چاہیے، اس کے ہونٹ ہیں تو وہ گلاب کی کم از کم شرط رکھ دی اس کے لیے بھائی کہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے. میر کا تو ہر شعر تو اب اس سے باندھ دیا ہے مختلف اس کو. لیکن بقیہ دنیا میں ایسا نہیں. اگر آپ دنیا دیکھیں تو وہاں پہ حسن کے معیار بالکل مختلف، بلکہ ہر علاقے ہر ریجن میں بالکل مختلف. تو مثال کے طور پہ ہمارے پیمانے جو ہیں ان میں چینی جاپانی تو کسی اس میں کھاتے میں آتے ہی نہیں ہیں، یا افریقی جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے. لیکن پوری دنیا میں آپ دیکھیے ان کے اپنے ان کو پسند کرنے والے یا ان کے اندر حسن، تو وہ میرے خیال سے اس نگاہ کا بھی وہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر پورا جو ایک اسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے حسن کا، وہ ہے کیا. مجھے یہی کنفیوژن تھی، میں نے کہا میں یہ پوچھوں کہ شاید رسام کی نظر میں حسن کیا ہے، حسن کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ جیسے اتنی آنکھیں والی چیز تو آف کورس نہیں ہوگی. حسن کی ڈیفینیشن تو خیر کیا میں آپ کو اس کی تو آج تک میرے خیال سے کوئی ڈیفینیشن بتا بھی نہیں سکا. فائن آرٹس میں آپ کو اس پہ جو ہے فراق کا ایک شعر سناتا ہوں. فراق بہت کمال وہ ہے، اس میں ایک کہ کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر پھر بھی، یہ حسن و عشق تو دھوکا ہے اور نظر پھر بھی. چند اشعار سنیے فراق. بالکل. کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر پھر بھی، یہ حسن و عشق تو دھوکا ہے اور نظر پھر بھی. ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی سی تیری رہ گزر پھر بھی. کیا بات ہے. تو بڑا مشکل ہے اس کو کسی ایک خاص اس میں باندھنا، کیونکہ اوپر والے نے جو حسن کے
جو ملٹیپل ڈائمینشنز، اور میں نے کہا نا ایک زندگی نہ کافی ہے ایک آدھ ڈائمینشنز کو ایکسپلور کرنے کے لیے. آپ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا ہو، میں اکثر سوچتا تھا کہ کوئی آرٹسٹ ساری زندگی ایک ہی چیز بنانے میں کیسے گزار دیتا ہے، کیا ہوتا ہے. جب مجھے اس کا ادراک احساس نہیں تھا، جب میں اس عمر میں آیا تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ مثال کے طور پہ صادقین نے پوری زندگی جو ہے اپنا آپ انسان کیکٹس میں گزار دی، اور کس طریقے سے کیسی پوری زندگی اس میں کیا ڈائمینشنز انہوں نے ڈسکور کی. سملرلی ہمارے جمیل نقش صاحب، وہ ساری زندگی کبوتر اور عورت کے سحر سے نہیں نکل سکے. تو یا ونسنٹ وین گوگ کو دیکھیے، تو اس نے زندگی کو اپنے ڈھونڈا کہاں؟ سن فلاور میں. تو اس طرح سے آپ مختلف آرٹسٹوں کو دیکھیے تو پھر مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا کہ نہیں، چونکہ وہ اس کی اتنے ڈائمینشنز ہیں حسن کے اور زندگی کے، کہ اگر آپ اس کو ڈسکور کرنے جائیں تو ایک زندگی اس کے لیے ناکافی ہوتی. وہ تو چند ایک کوئی جینیس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت سے ڈائمینشنز دکھائے جاتے ہیں، جیسے لائک پکاسو یا ڈالی، مائکل اینجلو یا لیونارڈو ڈاونچی. ورنہ تو بڑا مشکل ہے کہ اتنے پرسپیکٹو کو ایکسپلور. تھینک یو سو ویری مچ شاہد صاحب. ٹرسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے واقعی آج کے سیشن میں بہت سیکھا. جو 2 سال پہلے میری ایک تشنگی رہ گئی تھی آپ کو لائیو سننے کی، وہ آج تقریباً میں تقریباً کا لفظ میں نے تقریباً ادا کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ بالکل پوری ہوئی ہے. اور دل سے دعا ہے کہ 2016 کا جو آپ کا ادھورا کام ہے وہ جلدی مکمل ہو، اور ہم غالب کو جو اینگل آپ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں ہم جلدی سے وہ بھی دیکھیں. نہیں، ضرور. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے اپنے اس خاکسار کو بلایا اور موقع دیا کہ گفتگو ہو. جانے سے پہلے اپنے غالب کا ہی شعر سے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے. ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، آپ گینا تندیے صحبا سے پگھلا جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ. سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور آپ بھی اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ. خدا حافظ.